نے علیم خان سے پوچھا کیا آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے؟ ان کا جواب تھا کہ ہم بالکل نہیں جانتے تھے، یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے، یہ انہیں ذرا ذرا پہچانتے تھے، میں سرے سے ان سے واقف نہیں تھا۔ میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا، بنی گالا گیا تو عمران خان نے میری اور جہانگیر ترین کی اس سے ملاقات کرائی۔ عثمان بزدار بشر بی بی، فراگوگی اور احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا اور اس کے لیے عمران خان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا تھا۔ مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا اور پھر پنجاب میں حماقتوں کا سیلاب آ گیا۔ میں نے پوچھا مثلاً، یہ بولے بزدار صاحب نالائق بھی تھے اور کرپٹ بھی۔ یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز الہی کے سیکریٹری محمد خان بھٹی کے پاس کمرہ لینے کے لیے گئے تھے اور اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، لیکن یہ 2 ہفتے بعد پنجاب کا سی ایم تھا۔ بزدار شروع میں ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ سی ایم آفس کی چھت شیشے کی ہے اور یہ اوپن ایبل ہے، یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلوتا تھا اور کبھی بند کراتا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا تھا۔ یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا۔ سرکاری میٹنگز میں بھی ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی، سیکریٹری خزانہ نے 2 گھنٹے پریزنٹیشن دی۔ عثمان بزدار حیرت سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکریٹری خزانہ کو۔ میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، خان صاحب اب کیا کریں؟ میں نے کہا، اب ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ابتدائی دنوں میں نیس پاک کی ٹیم پریزنٹیشن کے لیے آئی۔ وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، اب لوگوں کا چھتوں، دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب تو پانی کی بوتلیں بیچتے تھے۔ پوری ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، اچھا پھر نیسلے بلڈنگز بھی بناتی ہوگی؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی تھی۔ علیم خان ہنس کر بولے، ہاں اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا تھا۔ ڈی سی اور ڈی پی او لگنے کا ریٹ 3 کروڑ روپے تھا۔ 4 کروڑ روپے میں کمشنر اور آر پی او کی سیٹ بکتی تھی اور ان افسروں کو باقاعدہ بتایا جاتا تھا، تمہارے پاس اتنے مہینے ہیں، تم نے ان میں اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ لاہور کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر تک پیسے دے کر لگتے تھے۔ گجرانوالہ کے ڈی سی نے تو یہ بات پبلکلی کہہ دی تھی۔ سی ایم کے 2 پرنسپل آفیسر اور 2 سٹاف آفیسر وصولیاں کرتے تھے۔ عثمان بزدار کا پرنسپل سیکریٹری طاہر خورشید ٹی کے سرغنہ تھا۔ میں نے پوچھا، اور یہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ ہنس کر بولے، یہ ساری کلیکشن فراگوگی تک جاتی تھی اور اس کے بعد کہاں جاتی تھی یہ ہم نہیں جانتے تھے، لیکن یہ طے تھا صوبہ عملاً فراگوگی اور احسن جمیل چلاتے تھے اور ان کے پیچھے بشر بی بی تھی۔ فراگوگی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے میری رہائی کے بعد مجھے اپنے گھر بلایا۔ یہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں رہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا، ہم آپ کو دوبارہ وزیر بنا رہے ہیں، اب بتائیں آپ کو کون سی وزارت چاہیے؟ اور پھر اس نے میرا باقاعدہ انٹرویو لیا اور اس انٹرویو کے بعد مجھے صوبائی وزارت خوراک ملی۔ پنجاب اور وفاق کے سیکریٹریوں کی تعیناتی سے پہلے عمران خان ان کی تصویریں بشر بی بی کو بھجواتے تھے اور بشر بی بی سیکریٹریوں کی شکل اور نام دیکھ کر تعیناتی کا فیصلہ کرتی تھی، اور پھر وزیر اعظم کا پرنسپل سیکریٹری اعظم خان اور چیف سیکریٹری پنجاب نوٹیفکیشن جاری کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اپنے عمران خان کو یہ صورتحال بتائی تھی؟ ان کا جواب تھا، ہاں میں نے مطلع کیا تھا۔ میں 6 ماہ بعد وزیر اعظم کے پاس گیا، انہیں ساری صورتحال بتائی اور درخواست کی اب مجھے وفاق میں لے آئیں، میں پنجاب میں کام نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے میری بات سنی اور پھر مجھے 6 فروری 2019 کو نیب نے گرفتار کر لیا اور میں 100 دن اس کی حراست میں رہا۔ یہ وزیر اعظم کو صورتحال بتانے کی سزا تھی۔ میں نے پوچھا، جیل میں اب شہباز شریف کا واش روم استعمال کرتے رہے؟ یہ ہنس کر بولے، میاں شہباز شریف جانتے تھے یہ بار بار جیل آتے رہیں گے، چنانچہ انہوں نے وہاں اپنے لیے ایک واش روم بنوایا تھا۔ اس کی ٹائلنگ اور کموڈ شہباز شریف کے گھر سے آئی تھی۔ میاں صاحب ابھی جیل نہیں آئے تھے، چنانچہ مجھے ان کا واش روم استعمال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بہرحال میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مجھے عمران خان سے سب سے بڑا گلہ بھی یہی ہے
یہ بے شک مجھے وزیر اعلیٰ نہ بناتے، یہ مجھے وزارت بھی نہ دیتے، یہ ان کا اختیار تھا، لیکن انہیں مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میں اتنی خدمت اور وفاداری کے بعد یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو کیا گالی نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، مگر میں نے جس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اس نے مجھے جیل میں ننگے فرش پر پھینک دیا۔ یہ ظلم ہے۔ اے علیم خان جذباتی ہو گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پوچھا کیا آپ رہائی کے بعد خان صاحب سے ملے؟ ان کا جواب تھا جی میں ملا، اور ان کا کہنا تھا ڈی جی آئی تمہارے خلاف ہیں۔ میں نے ان سے کہا خان صاحب میرا ڈی جی آئی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن انہوں نے میرا کیس انہی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا اب کے دور میں حکومت آخر کون چلا رہا تھا؟ یہ بولے بشر بی بی، فراگوگی، ایک بزنس مین، اور جنرل فیض۔ ہماری ساری حکومت یہ تھی۔ میں نے پوچھا جنرل باجوہ کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ یہ فوراً بولے جنرل باجوہ عمران خان کے سب سے بڑے محسن ہیں، یہ نہ ہوتے، یہ مدد نہ کرتے تو عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، لیکن آج یہ جو کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے پوچھا عمران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اسلام آباد طلب کیا تھا؟ یہ ہنس کر بولے جی کیا تھا، جنرل باجوہ نے انہیں پرویز الہی اور میری چوائس دی تھی۔ خان کا کہنا تھا چودھری پرویز الہی چور ہیں، یہ مونس الہی کے بھی سخت خلاف ہوتے تھے۔ ہم وزیر اعظم کو مونس سے ملنے کے لیے کہا کرتے تھے، یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ بہرحال میرے نام پر راضی ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور عامر کیانی لاہور آئے اور مجھے لے کر اسلام آباد آ گئے۔ میں 2 دن بیٹھا رہا، لیکن عمران خان مجھ سے نہیں ملے۔ مجھے آخر میں پیغام دیا گیا خان اب سے نہیں ملنا چاہتے، یوں میں خاموشی سے واپس آ گیا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر میری کردار کشی شروع ہو گئی۔ مجھے میرے بیٹے نے موبائل پر میری پوسٹ دکھائی، میرے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی اور اوپر غدار علیم خان لکھا ہوا تھا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکا اور میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی، اور یوں ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا پارٹی کے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہ ہنس کر بولے پوری پارٹی ایک جیسی ہے، باتیں باتیں اور باتیں، عملاً کچھ بھی نہیں۔ یہ سب لوگ بے مروت، بے وفا اور سنگ دل ہیں، کسی کی آنکھوں میں حق نہیں۔ میں آپ کو یاسمین راشد کی مثال دیتا ہوں۔ یاسمین راشد NA120 کے ضمنی الیکشن میں کلثوم نواز کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں۔ پارٹی کی میٹنگ میں یاسمین راشد سے پوچھا گیا الیکشن کے اخراجات کون کرے گا؟ میڈم کا جواب تھا میرے بھائی بیرون ملک سے پیسے بھجوا دیں گے اور میں الیکشن لڑ لوں گی۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ الیکشن کا وقت قریب آ گیا مگر پیسے نہ آئے۔ پریشانی میں ایک اور میٹنگ ہوئی تو خان صاحب نے ہم سے کہہ دیا آپ لوگ ہی بندوبست کر دیں۔ ہم اکٹھے ہوئے، جہانگیر ترین نے 2 کروڑ روپے دیے، میں نے 1 کروڑ دیا، نذیر چوہان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور 50 لاکھ روپے کا چیک جمشید چیمہ نے دیا، مگر یہ چیک بعد ازاں باؤنس ہو گیا۔ بہرحال ہم نے 6 کروڑ روپے جمع کیے اور میڈم یاسمین راشد کا الیکشن ہو گیا۔ میڈم نے اپنے الیکشن پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آج تک جہانگیر ترین اور میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ جہانگیر ترین سے 2 کروڑ روپے لے لیے، لیکن یہ ترین کی فلسفی کے خلاف ہیں۔ یہ پارٹی اسی طرح چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوئی؟ یہ ہنس کر بولے میں روز حیران ہوتا تھا، عثمان بزدار کی انٹری تو کمال تھی، اس نے پورے ملک کے چھکے چھڑا دیے، لیکن ایک اور بھی کمال تھا جس پر میں روزانہ حیران ہوتا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے پشاور جا رہے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا اور عمران خان ساتھ بیٹھے تھے۔ عمران خان نے موبائل دیکھتے دیکھتے کہا علیم خان تم ایک لسٹ بناؤ، میں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنتے ہی پھانسی لگا دوں گا۔ میں نے کہا نام بتائیں۔ وہ نام لکھواتے چلے گئے، یوں 10 لوگوں کی لسٹ بن گئی، لیکن جب ہماری حکومت بنی تو لسٹ کا پہلا نام عمران خان کا سب سے بڑا دوست تھا، یہ ہم سب کا سفارشی بھی تھا، باقی 9 نام بھی خان کے دوست بن گئے اور ہم لسٹ بنانے والے دشمن ہو گئے۔ واقعہ بات تھی ہمارے خان کی۔